الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع ہے اتنی آواز نہیں ہے، جس بندے کے کلیجے میں ایمان ہے اور اس کے منہ میں زبان ہے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلی آلکہ وصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل تکریم حضرات محترم، آج کی عظیم الشان شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کانفرنس جو بزم لاسانی حلقہ جھانگ کے زیر اہتمام اس مقام پر انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت خلیفہ مجاز دربار عالیہ علی پور سیدنا شریف حضرت قبلہ میاں محمد منیر نقشبندی مجددی صاحب فرما رہے ہیں، اور اس ساری محفل اور اس سارے پروگرام کی بانی اور اس کے روح رواں جناب عاشق مرشد کامل جناب فقیر محمد ساقی صاحب، جن کی کوششوں سے آج یہ محفل سجی ہے، اور ملک و ملت کے عظیم خطیب حضرت علامہ مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ تشریف فرمائیں۔ خطاب تو حضرت کا ہے، سٹیج پر قبلہ مفتی اعظم جنگ حضرت علامہ مفتی محمد دل نواز نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں، دیگر حضرات تشریف فرمائیں۔ خطاب حضرت صاحب کا ہے، چونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے کچھ استقبالیہ میں عرض کرنا ہے، تو بس ایک حدیث میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شان میں پیش کر کے پھر انشاءاللہ حضرت کے حوالے مائک کر دیں گے۔ بس ابھی بیٹھ دو، چھوڑ دو اس کو، توجہ رکھیے گا۔ صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ زندگی کا آخری وقت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ اس وقت مدینے کا گورنر تھا مروان بن حکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے آئے۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ حدیثیں جنہوں نے روایت کی، اور اہل سنت کا بچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے واقف ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ آخری وقت ہے، مروان تیمارداری کے لیے آیا۔ اس نے آ کر حضرت ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ کیا حال ہے تمہارا؟ آپ نے فرمایا آخری وقت ہے اور اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کی تیاری ہے۔ اس نے کہا ابو ہریرہ تیرے اندر باقی باتیں تو ساری اچھی ہیں، لیکن ایک عیب تیرے اندر بہت بڑا ہے۔ اس مروان نے صحابی رسول سے کہا، آج ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ حسین حسین ہی کرتے رہتے ہیں، انہیں اور ذکر ہی کوئی نہیں آتا۔ تو یہ جو الزام لگتا ہے نا سید الشہداء کے عاشقوں پر، پنجتن پاک کے غلاموں پر، تو یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے۔ اس نے صحابی سے کہا مروان نے کہ تیرے اندر باقی عادتیں تو ساری اچھی ہیں، مگر ایک عادت بہت بری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آنکھیں کھولی، انہوں نے کہا ہمارے اندر کوئی عادت بری بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں تمہارے اندر یہ عادت جو بری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تم ہر وقت حسین حسین کرتے ہو نا، بولے نہیں آپ حضرات، یہ جو تم ہر وقت حسین حسین کرتے ہو نا، یہ عادت تیرے اندر نا بہت بری ہے۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ نے اپنے گھر والوں سے کہا ذرا مجھے اٹھا کر بٹھایا جائے۔ انہیں اٹھا کر بٹھایا گیا۔ آپ نے مروان کی طرف دیکھا، آپ نے کہا مروان جو ہم نے دیکھا ہے نا، اگر کبھی تو دیکھ لیتا تو تو بھی ہر وقت حسین حسین کرتا۔ نہیں جو حسینی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے گا سبحان اللہ۔ جو یہاں کسی مولوی یا پیر کے لیے آیا
لیے آیا ہے وہ چپ بیٹھا رہے، اور جو یہاں اپنے پیر حسین کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے نہ ہاتھ نیچے رہنا چاہیے، نہ آواز کم ہونی چاہیے، اونچی آواز سے بولیے سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ آپ نے کہا سن جو ہم نے دیکھا، اگر کبھی تو دیکھ لیتا تو تو بھی حسین حسین کرتا۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، میں ابن اسحاق سے پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے کہا کیا دیکھا تھا تم نے؟ آپ نے کہا سن، ایک صحابی نے رسول اللہ کی دعوت کی تھی، نبی کریم نے اسے ارشاد فرمایا جب کھانا تیار ہو تو اطلاع دینا۔ وہ صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کھانا تیار ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ پھر ہمارے ہیں۔ صحابی گھر کی طرف چلے، کہتے ہم 8 یا 10 بندے مسجد میں تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اٹھو تمہارے بھائی کے گھر میں کھانا ہے۔ کہتے ہم سرکار کے ساتھ جب مسجد سے باہر نکلے نا، جیسے ہی مسجد سے باہر گلی میں آئے سرکار کی نگاہ ناز اٹھی تو حضور نے دیکھا حسین پاک کی عمر 3 یا 4 سال تھی، امام حسین گلی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے حسین کو دیکھا تو سرکار مسکرانے لگے۔ نہیں حضور کے مسکرانے پر بھی آپ کو بولنا چاہیے سبحان اللہ۔ سرکار مسکرائے، کہتے ہیں حضور نے مسکرا کر ہماری طرف دیکھا اور یوں ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا رک جاؤ۔ کہتے ہیں ہم سب رک گئے۔ کہتے ہیں حضور نہ چپکے سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر نہ حسین کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جس طرح ہم اپنے گھروں میں جائیں اور ہمارے گھروں میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ کھیل رہے ہیں تو ہم پیچھے سے جا کے جفی شپی ڈال لیتے ہیں کہ نہیں ڈال لیتے، چما کرتے ہیں نا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے سرپرائز دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سن، حضور چپکے سے دبے پاؤں آگے بڑھے، حسین بیٹھے ہوئے تھے زمین پر کھیل رہے تھے۔ حضور نے پیچھے بیٹھ کر اپنے دونوں بازو کھولے اور بازو کھول کر جب پکڑنے لگے نا حسین کو تو حضور نے اپنے منہ مبارک سے آواز نکالی۔ حضور نے کیا ہاں، اور جب حضور نے کیا نا ہاں تو نواسا جب نانے کی آواز سنی تو حسین مسکرایا۔ کہتے ہیں جب حضور پکڑنے لگے تو حسین اٹھ کر دوڑے۔ کہتے ہیں حسین دوڑے نا تو حضور بھی اٹھ کر پیچھے چلے۔ حسین بھاگ کر آگے چلے گئے، حضور کھڑے ہو کر دیکھنے لگے، تھوڑی دور جا کر حسین پھر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں حضور نے مسکرا کر ہماری طرف دیکھا، پھر اشارہ کیا وہیں رہنا۔ کہتے ہیں پھر چپکے سے حضور بڑھے، پھر حسین کے پیچھے پہنچے، پھر حسین کو پکڑنے کے لیے بازو کھولے، پھر حضور نے اپنے دہن مبارک سے آواز نکالی۔ حضور نے کیا ہاں، بس ہاں کر کے کہتے ہیں جیسی حسین نے سنا وہ ہنسے۔ اب حضور پکڑنے لگے تو حسین اٹھ کر پھر دوڑ دیے۔ کہتے ہیں حضور مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اب حسین بھاگ کر تیسری جگہ بیٹھے، حضور نے پھر اشارہ کیا وہیں رہنا۔ کہتے ہیں پھر حضور آگے بڑھے، اب تیسری جگہ جب پہنچے نا اب حضور نے بازو کھولے اور حسین کے پیچھے بیٹھ کر حضور نے کیا ہاں ہاں کر کے کہتے ہیں جیسے شہزادہ مسکرایا نا اور حسین بھاگنے لگے تو حضور نے حسین کو دوڑنے نہ دیا، اب حضور نے حسین کو پکڑ لیا۔ اب حضور نے حسین کو، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، ہوش میں ہیں، امام حسین کی محبت میں گم ہیں، توجہ ہے نا؟ ذرا پھر بولیے گا اچھا حضور اگر پکڑنا چاہتے تو امام حسین کو پہلی مرتبہ نہیں پکڑ سکتے تھے؟ گونگا بندہ چپ رہے جس کے منہ میں زبان ہے اور زبان بھی مولا حسین کے لیے اسے بولنا چاہیے۔ نہیں سبحان اللہ نہ بولیں، جواب دے مجھے آگے۔ حضور اگر پہلی مرتبہ حسین کو پکڑنا چاہتے تو پکڑ سکتے تھے کہ نہیں پکڑ سکتے تھے؟ اچھا حضور کو پکڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور کسی صحابی کو حکم دیتے کہ جا میرے شہزادے کو اٹھا لا، اس نے اٹھا لانا تھا کہ نہیں اٹھا لانا تھا؟ لیکن حضور کبھی حسین کے پیچھے ادھر جاتے ہیں، کبھی حسین کے پیچھے ادھر جاتے ہیں، کبھی حسین کے پیچھے ادھر جاتے ہیں۔ یہ لفظ حدیث میں موجود نہیں ہے لیکن ہمیں اس حدیث سے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول حسین کے پیچھے چل کر اپنی امت کو یہ سبق دے رہے تھے، اے میری امت تم ہمیں ملنا چاہتی ہو تو سنو، میں وہاں ملتا ہوں جہاں میرا حسین ہوتا ہے، میں وہاں ملتا ہوں جہاں میرا حسین ہوتا ہے۔ اب سنیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے جب حسین کو پکڑ لیا نا وہ فرماتے ہیں یہ گھٹنا حضور نے کھڑا کیا، یہ گھٹنا کھڑا کیا، یہ ہاتھ رکھا حسین کی گدی کے پیچھے، اس ہاتھ سے حسین کی ٹھوڑی کو پکڑا، یوں بازو پر لٹا کرنا۔ اب رسول جب حسین کا منہ چومنے لگے نا تو شہزادہ چونکہ ننھا تھا تو جب حضور ہاں کرتے تھے نا تو وہ ہنستا تھا، تو جب شہزادہ ہنسا
تو تھوڑا سا لعاب ہونٹوں سے نکل کر ٹھوڑی پر آ گیا. حسین کا تھوڑا سا لعاب ہونٹوں سے نکل کر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول نے اس جگہ اپنے لب رکھے جہاں حسین کا لعاب تھا. ادھر رسول نے حسین کے لعاب کو چاٹا, ادھر ہمارے دل میں یہ خیال آیا یہ حضور کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں اسی لمحے حضور نے چہرہ مبارک ہماری طرف موڑا اور موڑ کر کہا ابو ہریرہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں محمد کیا کر رہا ہوں؟ تو سنو ہم جدا جدا نہیں ہے. الحسین منی وانا من الحسین. نہیں ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اب توجہ کیجئے گا, توجہ ہے نا. کس لیے میں کہتا ہوں ہاتھ اونچے کریں. حدیث تو میں نے ایک پڑھنی تھی لیکن یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کس لیے میں کہتا ہوں وقت ہے اور یہ حالات کا تقاضا ہے. امام حسین سے وفا کا اظہار کیا جاتا. جلسہ خاموشی سے بھی سنا جا سکتا تھا, تقریر چپ ہو کر بھی سنی جا سکتی تھی. حضرت یا میں تقریر کر سکتے ہیں, اپنا بھی بولیں گے کہ تقریر اتنی ہوگی جتنی وہ سوچ کے آئے ہیں یا میں سوچ کے آؤں. لیکن کس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں ہاتھ اونچے کریں, کس لیے کہتے ہیں زور سے بولیں؟ اس لیے کہ ناسبیت بڑھتی جا رہی ہے, خارجیت بڑھتی جا رہی ہے. آخری ایک بات کرنا چاہتا ہوں. پچھلے سال ہمارے ملک میں یزید کے حق میں نعرے لگے تھے نا کراچی کے پریس کلب پر, اور وہ نعرے جاہلوں نے نہیں لگائے, خود کو عالم کہلانے والوں نے لگائے. وہ نعرے ان پڑھ لوگوں نے نہیں لگائے, قرآن کے حافظوں نے لگائے. جب وہ نعرے لگے تو ایک تہلکہ مچ گیا تھا ملک میں کہ یزید کے حق میں نعرے لگے. میں جمعہ پڑھانے کے لیے جب گیا تو ایک بچہ ہمارا مرید ہے, انجینئر ہے, وہ مسجد کے دروازے پر مجھے ملا, کہتا ہے بابا آپ کو پتا کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یزید کے حق میں نعرے لگے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہو؟ تو مجھے کہتا ہے پریشانی والی بات نہیں. میں نے کہا بالکل بھی نہیں ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ خطبے میں بتائیں گے. تو جمعے کو خطبہ دیتے ہوئے میں نے کہا کہ 71 سال میں پہلی مرتبہ پاکستان میں یزید کے حق میں نعرہ لگا ہے. تقریریں تو اس کے حق میں پہلے ہوتی تھیں اور کتابیں بھی مولوی اس کے حق میں لکھتے تھے, لیکن اس طرح سڑک پر نکل کر نعرہ نہیں لگا تھا. 70,000 بیٹیوں نے اپنی عزت پاکستان کے قیام کے وقت اس لیے نہیں لٹائی تھی کہ اس ملک میں یزید کے نعرے لگے. لاکھوں مسلمان اس لیے نہیں شہید ہوئے تھے اس ملک میں یزید کے حق میں نعرے لگے. پاکستان حسین کے لیے بنا تھا, یزید کے لیے نہیں بنا تھا. میں نے کہا آپ پریشان ہیں, پریشان نہیں ہوتے اس لیے کہ بندہ نہیں بولتا ہے, بندے کا خون بولتا ہے. جو بندہ ذکر حسین کی محفل میں چپ ہے نا, یہ بات سن کر پھر اسے سوچنا چاہیے کہ میں چپ کیوں بیٹھا ہوں. میاں صاحب بندہ نہیں بولتا, بندے کا خون بولتا ہے. اور میں دلیل دے کر بات ختم کر رہا ہوں. حضرت سلطان محمود غزنوی کا زمانہ تھا اور یہ بادشاہ دنیا دار نہیں, یہ دیندار تھا. اس کے دربار میں ایک طرف وزراء ہوتے تھے, دوسری طرف علماء بڑے بڑے مشائخ ہوتے تھے. ایک دن بادشاہ نے کہا میرا دل خضر علیہ السلام کی زیارت کو کرتا ہے تم میں سے کوئی مرد جو مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کرائے؟ بڑے بڑے عالموں کا سر جھک گیا. کون یہ اٹھ کر دعویٰ کرے کہ ہم خضر کی زیارت کراتے ہیں؟ کیونکہ وہ نبی ہے, کسی کا پابند تو نہیں تھا. بادشاہ نے پھر اعلان کیا ہے تم میں سے کوئی مجھے خضر کی زیارت کرائے؟ پھر بھی کوئی نہ اٹھا. تیسری مرتبہ جب بادشاہ نے اعلان کیا نا تو دروازے سے ایک جٹ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ہم تجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتے ہیں. پورے دربار نے پلٹ کر دیکھا کہ بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے پیر سر جھکائے ہیں. یہ جٹ کیا بولتا ہے؟ بادشاہ نے کہا کیسے زیارت ہوگی؟ اس نے کہا مجھے 3 مہینے دریا پر چلا کرنا پڑے گا, میرے بچوں کا خرچہ گھر پہنچا دو, میں دریا پر چلا کروں گا تمہیں زیارت ہو جائے گی. اس نے حکم دیا اس کے بچوں کا خرچہ گھر پہنچاؤ, اسے دریا پر پہنچاؤ. خرچہ گھر, بندہ دریا پر. مہینے 3 گزر گئے, زیارت کوئی نہ ہوئی. بادشاہ نے طلب کیا تیرا وعدہ تھا 3 مہینے کا, 3 مہینے گزر گئے, زیارت نہیں ہوئی. اس نے کہا بادشاہ چلے میں ہوگی یہ تھوڑی سی غلطی, 1 مہینہ چلا اور کرنا پڑے گا, میرے بچوں کا خرچہ پہنچا دو, میں چلا کروں گا, زیارت ہو جائے گی. بادشاہ نے حکم دیا خرچہ گھر, بندہ دریا پر. مہینے 4 پورے ہو گئے, زیارت نہ ہوئی, طلب کر لیا. اس نے کہا ہاں بھئی تیرا وعدہ تھا زیارت کا, زیارت تو نہیں ہوئی. اس نے کہا کون سی زیارت, کون سی زیارت؟ یہ اتنے بڑے بڑے عالم تجھے زیارت نہیں کروا سکے. میں نے جٹ نے تجھے کیا زیارت کروانی تھی؟ میں نے دیکھا بچے میرے بھوکے مر رہے تھے, میں نے دیکھا بادشاہ بے وقوف بن رہا ہے. جی میں سانو تبدیلی بے وقوف بنایا سی. سان کہندا سی 20 روپے چینی کرانگا تے 40 روپے پٹرول کرانگا. ویسے کیتا ہے پر نال ایک 100 لا چھڑیا جے.
اس نے کہا میں نے دیکھا بادشاہ بے وقوف بن رہا ہے، میں نے کہا 4 مہینے ٹپاؤ پھر جڑی اسی ویکھی جاسی۔ جب یہ کہنا تو بادشاہ جلال میں آیا، اس نے وزیروں کی طرف دیکھا، اس نے کہا اس نے ہمارا مذاق اڑایا، کیا سزا ہونی چاہیے اس کی؟ تو پہلا وزیر اٹھا، اس نے کہا اسے سولی چڑھا دینا چاہیے۔ جب اس نے کہا نا سولی چڑھا دینا چاہیے تو علماء کی صفوں میں اس طرح کا ایک بابا اٹھا، اس نے کہا بالکل ٹھیک کہا، اسے سولی چڑھا دینا چاہیے۔ بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، اس نے کہا کوئی اور سزا۔ دوسرا وزیر اٹھا، اس نے کہا صرف سولی نہ چڑھاؤ، اس کی بوٹیاں بھی کرنی چاہیے تاکہ کسی کو بادشاہ کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہ ہو۔ ادھر سے وہ بابا اٹھا، اس نے کہا بالکل ٹھیک کہا، اس کی بوٹی کر دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو ضرورت نہ ہو۔ بادشاہ کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا، اس نے تیسری مرتبہ کہا اور کوئی سزا۔ پھر ایک تیسرا وزیر اٹھا، اس نے کہا صرف بوٹیاں نہ کرو، اس کی بوٹیاں کتوں کے آگے ڈالنی چاہیے تاکہ آئندہ لوگوں کو عبرت ہو۔ ادھر سے بابا اٹھا، اس نے کہا بالکل ٹھیک کہا، اس کی بوٹیاں کتوں کے آگے ڈالنی چاہیے۔ اب محمود کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اسے محبت تھی اپنے غلام ایاز سے، اس نے ایاز سے کہا تو بتلا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہ لاکھوں دنیا تیرے خزانوں سے کھا رہی ہے، اگر اس ایک نے کھا لیا تو کون سی کمی آ گئی ہے؟ اگر اس ایک نے کھا لیا کون سی کمی آ گئی ہے؟ میرا مشورہ یہ ہے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ جیسے ایاز نے یہ کہا نا، وہ بابا پھر اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا بالکل ٹھیک کہا، اسے معاف کر دینا چاہیے، بالکل ٹھیک کہا۔ محمود بابے ال ویکھیا، انہوں نے کہا ایڈا وڈا یو ٹرن تے بابا عمران خان نے بھی نہیں لیا، ایڈا وڈا یو ٹرن تے عمران خان نے بھی نہیں لیا۔ ایک گالتے تک کھلو جا، کسے گالتے؟ پہلے آکیا سولی چڑھاؤ، تو نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ دوسرے نے کہا بوٹیاں کرو، تو نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ تیسرے نے کہا کتوں کے آگے ڈالو، تو نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ اب یہ کہتا ہے معاف کر دو، تو نے کہا اس نے بھی بالکل ٹھیک کہا۔ بابا ایک بات پر تو کھڑا ہو جا۔ تو بابا مسکرایا، اس نے کہا بادشاہ بات یہ ہے بندہ نہیں بولتا ہے، بندے کا خون بولتا ہے، بندہ نہیں بولتا، بندے کا خون بولتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ جو پہلا وزیر تھا نا جس نے کہا اسے سولی چڑھاؤ، اس کا باپ تھا جلاد، وہ لوگوں کو سولی چڑھایا کرتا تھا، یہ نہیں بولا، اس کا خون بولا۔ اور یہ جس دوسرے نے کہا تھا اس کی بوٹی کرنی چاہیے، اس کا باپ کسائی تھا، وہ گوشت بناتا تھا، یہ نہیں بولا، اس کا خون بولا۔ اور یہ تیسرے نے جو کہا تھا نا اس کی بوٹیاں کتوں کے آگے ڈالو، اس کا باپ تیرے باپ کے کتے نہلاتا تھا، اس لیے یہ نہیں بولا، اس کا خون بولا ہے۔ اور یہ جو ایاز ہے نا جس نے کہا اسے معاف کر دو، اصل میں یہ سید ہے۔ اور آل رسول کی شان یہ ہے کہ آل رسول بدلہ نہیں لیتی ہے، آل رسول معاف کر دیتی ہے۔ اس نے کہا یہ سید ہے، یہ سید ہے، اور آل رسول کی شان یہ ہے، آل رسول بدلہ نہیں لیتی، آل رسول معاف کر دیتی ہے۔ اس لیے جب یہ کہا تو محمود نے ایاز کی طرف دیکھا، اس نے کہا تم سید ہو؟ تو نے آج تک مجھے نہیں بتلایا تو سید ہے؟ ایاز کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلے۔ اس نے کہا یہ ایک راز تھا میرے اور میرے رب کے درمیان میں، لیکن اس بابے نے بھرے دربار میں میرا راز کھولا ہے، اب اس بابے کا راز میں کھولتا ہوں۔ یہ 4 مہینے سے جو تو خضر کرتا ہے یہ بابا ہی خضر علیہ السلام ہے۔ لے گفتگو ختم، جملہ سن لیجیے آخری۔ اس نے کہا یہی بابا خضر علیہ السلام ہے۔ اب سنیے، میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، جن کے بڑوں نے، کیونکہ بندہ نہیں بولتا اس کا خون بولتا ہے بھائی، جن کے بڑوں نے امام حسین پر تیر چلا، جن کے بڑوں نے امام حسین پر تلواریں چلا، جن کے بڑوں نے حسین پاک کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، جن کے بڑوں نے حسین کے خیموں کو آگ لگائی، ان کی نسلیں یزید کے نعرے لگا رہی ہے، اور جن کے بڑوں نے حسین کے قدموں میں سر کٹائے ہیں ان کی نسلیں حسین کے نعرے لگا رہی ہے۔ لے بس نعرہ لگائیں اور پھر حضرت کا خطاب۔ میں کہوں گا کربلا کے شاہ حسین، آپ نے 2 مرتبہ کہنا با حسین با حسین۔ اور جو بندے کا عقیدہ یہ ہے نا میں اپنی کمائی پہ پلتا ہوں، نہ ہاتھ اونچا کرے نہ منہ سے بولے، اور جس کا عقیدہ یہ ہے میں اپنی کمائی پر نہیں حسین کے لنگر پہ پلتا ہوں، نہ ہاتھ نیچے رہے نہ آواز کم ہو، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔